بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں کہ قربانی کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں 10 ذی الحجہ کو اللہ رب الجلال کے وہ بندے کے جو صاحب استطاعت ہیں وہ اللہ کی راہ میں قربانی کا فریضہ انجام دیں گے۔ یقیناً جو بھی عبادات مسلمانوں پر فرض کی گئی ہیں تو اللہ رب الجلال نے ہر شخص پر اس کی استطاعت کے مطابق عبادت فرض کی ہے۔ جیسے کہ نماز ہے کہ اس کو مسلمان بھی ادا کر سکتا ہے، مسلمان مرد غریب بھی ادا کر سکتا ہے، امیر بھی ادا کر سکتا ہے، تو اسی طرح نماز دونوں پر فرض کی گئی ہے۔ روزہ ہے، غریب بھی روزہ رکھ سکتا ہے، مسلمان امیر بھی روزہ رکھ سکتا ہے، تو اللہ رب الجلال نے روزہ بھی دونوں پر فرض کیا۔ لیکن قربانی، حج اور زکوٰۃ یہ ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے، بلکہ جو صاحب استطاعت ہوگا اللہ رب الجلال کی طرف سے تو یہ ان لوگوں پر فرض ہوگی۔ جیسے کہ زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ اپنے مال میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں دینا اس شخص پر واجب ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا مال نامی ہو اور اس پر 1 سال گزر چکا ہو۔ اسی طرح حج ہے کہ حج بھی اس صاحب استطاعت پر ہے کہ جو آنے جانے کا خرچ رکھتا ہو اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں کے پاس بھی کھانے کا ہو تو اس شخص پر بھی حج فرض ہے، اس کے علاوہ کسی پر حج فرض نہیں ہے۔ تو قربانی ہے، قربانی بھی ایسی ہے، قربانی بھی اس شخص پر واجب ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو، اس کے علاوہ کسی پر واجب نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب الجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تو قربانی، چونکہ قربانی کا مہینہ ہے تو قربانی کا مطلب، جو قربانی کا لغوی معنی ہے، پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ قربانی کا جو حروف اصلیہ ہیں، قربانی کا جو مادہ ہے وہ قاف، را اور با ہے۔ قربانی قرب سے ہے، یعنی کہ قرب اللہ رب الجلال کی نزدیکی، اللہ رب الجلال کا قرب چاہنا۔ جو بھی عبادات ہیں، خواہ عبادت مالیہ ہوں یا عبادات بدنیہ ہوں، سب کے اندر قرب ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ اہم ہی اللہ رب الجلال کا قرب ہے۔ نمبر 2، قربانی کا لغوی معنی ہے اراقۃ الدم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے خون بہانا، یہ قربانی کا لغوی معنی ہے۔ اور قربانی کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں اللہ رب الجلال کے تقرب کی نیت سے ذبح کرنا، یہ قربانی ہے۔ قربانی ہم پر لازم کی گئی ہے اور یہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی سنت ہے اور جو اس امت میں بھی باقی رکھی گئی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علی نبینا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ اور پھر پوچھا گیا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، یعنی کہ اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بال کے مقابل نیکی ہے۔ عرض کی گئی کہ اون کے بارے میں، تو فرمایا کہ اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ تو قربانی کا جو دن ہے یعنی 10 ذی الحجہ، تو اس دن میں اللہ رب الجلال کو ابن آدم کے ہر عمل سے زیادہ اگر کوئی محبوب عمل ہے، یعنی کہ سب اعمال میں جو اللہ رب الجلال کو محبوب ہے وہ اللہ کی رضا میں جانور قربان کرنا ہے۔ قربانی کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی آپ نے سماعت فرما لیا۔ دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ قربانی واجب کس پر ہے؟ تو قربانی کے واجب ہونے کی جو شرائط ہیں، قربانی کے واجب ہونے کی شرائط پہلے نمبر پر ہے مسلمان ہونا، دوسرے نمبر پر ہے مقیم ہونا، یعنی کہ مسلمان ہونا، تو مسلمان کی شرط لگا دینے سے، قید لگا دینے سے غیر مسلم اس سے خارج ہو گئے۔ اسی طرح مقیم کی قید لگائی، یعنی کہ جو قربانی کر رہا ہے وہ مقیم ہو تو مسافر بھی اس سے خارج ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر یہ کہ وہ مالدار ہو،
یعنی کہ صاحب نصاب ہو، اس کے پاس اتنا مال ہو کہ جو 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا موجودہ دور کے حساب سے جو رقم علماء کرام نے مقرر فرمائی اس کے مطابق اگر اس کے پاس رقم ہو تو اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ لیکن جس طرح زکوٰۃ فرض ہے اس کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، تو اس میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ ایام قربانی میں سے کسی بھی وقت میں، قربانی کے جو ایام ہیں ان میں سے کسی بھی وقت میں اگر کسی کے پاس اتنی دولت آ جائے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو تو اس شخص پر بھی قربانی کرنا واجب ہوگا۔ چوتھے نمبر پر ہے آزاد ہونا، یعنی کہ قربانی کے جو وجوب کی شرطیں ہیں مسلمان ہونا، مقیم ہونا، مالدار ہونا۔ چوتھے نمبر پر ہے آزاد ہونا، غلام پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اب چونکہ غلاموں کا دور نہیں ہے لہذا مسلمان ہونا، مقیم ہونا اور صاحب نصاب ہونا یہ واجب اور ضروری ہے۔